حماس نے مصر اور قطر کی ثالثی میں کیے جانے والے جنگ بندی کے معاہدے کی شرائط پر اتفاق کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اسرائیل نے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ان کے جنگ بندی سے متعلق اہم اور بنیادی مطالبات سے مطابقت نہیں رکھتا، اور مزید یہ کہ اسرائیل اب تک ایک قابل قبول معاہدے کے لیے مصر میں اپنا ایک وفد بھیج رہا ہے، اور دوسری جانب حماس کی جانب سے جنگ بندی کی شرائط کی رضامندی کا اعلان سامنے آنے کے فوراً بعد اسرائیلی فوج نے رفح کے مشرقی حصے میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تازہ ترین حملوں سے قبل انہوں نے فلسطینیوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایات جاری کی، جس کے بعد ہزاروں لوگ رفح کے شمال میں واقع اس حصے کی جانب منتقل ہو گئے جسے اسرائیلی فوج نے ہیومینٹیرین ایریا قرار دے رکھا ہے۔ اسرائیل کے مطابق رفح میں ہونے والا یہ فوجی آپریشن ٹارگیٹڈ ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملے کے جواب میں فلسطینی اسلامی جہاد نے حماس کے ساتھ مل کر جنوبی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی فوج کے مشرقی رفح پر تازہ ترین حملوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ناظرین، خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں کو مصر کی سرحد کے بالکل قریبی راستے پر رفح کی جانب سے بڑھتے دیکھا گیا، تاہم آزادانہ طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور ان کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ اس سے قبل کبھی بھی اتنا حساس تھا۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی کی شرائط قبول کرنے کے اعلان نے بیشتر مبصرین کو حیران کر دیا، اور اگلے چند ہفتوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اسرائیل کی توقعات کو دھچکا پہنچایا ہے۔ اسرائیل میں عام خیال یہ تھا کہ حماس جنگ بندی کی شرائط کو قبول نہیں کرے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابتدائی طور پر اسرائیل نے فلسطینیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ اسرائیلی فوجی آپریشن کے پیش نظر رفح کے مشرقی حصے سے نقل مکانی کر جائے۔ ناظرین، امریکہ رفح میں کسی بھی اسرائیلی زمینی کارروائی یا فوجی آپریشن کی مخالفت کرتا ہے جس سے عام فلسطینیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو۔ تاہم امریکی خدشات کے باوجود اسرائیلی وزیر دفاع نے حال ہی میں اپنے امریکی ہم منصب پر واضح کیا تھا کہ رفح میں زمینی کارروائی کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، کیونکہ حماس نے عارضی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی جیسی ہر تجویز کو ماضی میں مسترد کیا۔ تاہم اس دوران امریکہ، مصر اور قطر کے ثالث فریقین پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالتے آئے ہیں۔ CIA کے سربراہ ولیم برنس نے اپنے گزشتہ دن کا بیشتر حصہ قطر کے وزیر اعظم سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دوحہ میں گزارا۔ دوحہ حماس کی سیاسی قیادت کا مرکز بھی ہے، اور ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیر کی شام حماس نے جنگ بندی کو قبول کرنے کا اعلان کیا، جبکہ فلسطینی ذرائع نے اشارہ دیا کہ حماس طویل مدتی جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے۔ حماس کے اس اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا پہلا عوامی رد عمل یہ تھا کہ حماس جنگ بندی کے لیے اسرائیل کے مطالبات کو پورے کرنے سے کوسوں دور ہے۔ تاہم اس بیان کے باوجود ان کی جانب سے اس معاملے پر بات چیت کے لیے ایک وفد روانہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی سیاسی مجبوریاں بھی ہیں۔ اسرائیل میں ان کی مخلوط حکومت کے قائم رہنے کا انحصار انتہائی قوم پرست یہودیوں کی حمایت پر ہے، اور نیتن یاہو کے حامی قوم پرست گروہوں نے رفح پر مکمل قبضے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ حکومت کو گرا دیں گے۔ اور دوسری جانب جنگ بندی کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کی جانب سے رفح پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ اور حامیوں نے ملک میں تازہ مظاہرے کیے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے سڑکیں بلاک کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت جلد از جلد جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرے تاکہ ان کے پیارے جلد گھروں کو لوٹ سکے۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کے لیے اپنی حمایت مہنگی پڑ رہی ہے، اور امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے اس سال میں انہیں اس حمایت کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ حماس نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ اس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی اور مصری انٹیلیجنس کے وزیر عباس کامل سے ٹیلی فون پر بات کی، اور انہیں جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں حماس کی تجاویز اور شرائط کی منظوری کے متعلق آگاہ کیا۔ حماس کے رہنما طاہر النونو نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ معاہدے کی شرائط میں جنگ بندی، غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے علاوہ
بے گھر افراد کی واپسی اور قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ مبصرین کے مطابق حماس عسکری طور پر کافی حد تک ہوشیار رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس 128 اسرائیلی یرغمالی مالی ہیں، جن میں سے کم 34 کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے۔ تاہم حماس اب بھی اسرائیل سے اچھی سودے بازی کرنے کی پوزیشن میں ہے۔